چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ آرمی اور قانون نافذ کرنے والے، اور آپ نے مانا کہ گورننس میں موجود خامیوں، تو اس خامیوں کا ذمہ دار کون ہے؟ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ سائرہ بانو نے آرمی چیف کے نام بڑا پیغام دے دیا۔ 3 سیکنڈ کے کلپ نے پورے ملک کے اندر ہلچل مچا کر رکھ دی۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، سائرہ بانو نے آرمی چیف کو مخاطب کر کے کیا کہا، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ملک میں جو آئے دن دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اور ہمارے جو جوان شہید ہوتے ہیں، اس میں دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ آج صبح بھی تیرہ میں دہشت گردوں کی کارروائیوں سے جو سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے ہیں، ان کی سربریدہ لاشیں مجھ سے تو نہیں دیکھی گئیں، اور اسی ویڈیو کو دیکھنے کے دوران مجھے کل کی پریس کانفرنس کے کچھ الفاظ ذہن میں آ رہے تھے کہ جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ آرمی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے گورننس میں موجود خامیوں کو شہیدوں کی قربانیوں سے پر کرتے رہیں گے۔ اب میرا عاجزانہ معجزانہ سوال ہے کہ کیوں یہ جوان اپنی جانوں کی شہادت کب تک دیتے رہیں گے؟ اور آپ نے مانا کہ گورننس میں موجود خامیوں، تو اس خامیوں کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو ابھی دیکھیں، اس خامیوں میں ان 77 سال میں چلیں ٹھیک ہے، اس میں سیاستدانوں کا ہاتھ بھی ہے، اور ہمارے جو ڈکٹیٹرشپ کا دور تھا ان کا ہاتھ بھی ہے۔ یہ خامیاں کون صحیح کرے گا، اور غریب عوام کب تک یہ قربانیاں دیتی رہے گی؟ اس ملک کا وزیر داخلہ اس دہشت گردی پہ کہتا ہے کہ یہ ایک SHO کی مار ہے، کہ جس ملک میں یہاں پر دہشت گردی سر اٹھائے بیٹھی ہوئی ہو، وہاں پر ایک وزیر داخلہ کا بیان کہ دہشت گردی ایک SHO کی مار ہے، کیا ان کو کوئی کٹہرے میں لے کر آیا؟ ریلوے پلیٹ فارم پہ جو دھماکہ ہوا اور اس کے بعد کتنے نہتے عوام شہید ہوئی، اور کل جا کر جس طریقے سے کیا کہتے ہیں کنگ کی برتھ ڈے کے اوپر بلوچستان کی نمائندگی تھی، اس کو دیکھ کے دل دکھا کہ وہاں آپ کی گورننس کی کمزوریوں کو غریب عوام، ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان اپنی شہادت، اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے ان خامیوں کو پورا کریں، اور یہ یہاں پر بیٹھ کے صرف ان سے آپ جتنی مرضی باتیں کروا لیں۔ میرا یہ سوال ہے، مجھے کل سے یہ اس بیان کی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ میں بات نہیں کروں گی، لیکن آج صبح جس وقت میں نے ویڈیو دیکھی تو میرا یہی سوال ہے کہ ان خامیوں کو پورا کون کرے گا، اور ان خامیوں کو یہ غریب کے بچے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر کیوں پورا کریں گے؟ کیا ان لوگوں کی عیاشیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے سیاسی وسائل استعمال کرنے کے لیے؟ اور کہنا تو تھا، بٹ جب ویڈیو غور سے دیکھی تو دور سے کہیں ہیلی کاپٹر کی آواز آ رہی تھی، تو میں سمجھی کہ میں بھی شاید وہ بہت نیچے کی طرف ہوں گے اور ان کو اوپر لے کر آئے ہوں گے، ورنہ اس وقت بھی میرے دماغ میں یہ سوال آ رہا تھا کہ جب ہماری ایئر فورس کا جہاز ایک نجی دورے کے لیے 7 دن کے لیے ہائر کیا جا سکتا ہے، تو وہ سہولیات ہمارے جو سیکیورٹی فورسز کے جوان ہیں، جو صرف 70-80 ہزار پہ اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں، جو ہماری غلط پالیسیز کی وجہ سے توپوں کی خوراک بنے ہوئے ہیں، کیا ان کے لیے یہ سہولیات نہیں ہیں؟ یہ سوال میں نہیں، یہ سوال پوری قوم پوچھ رہی ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی سائرہ بانو کی انتہائی اہم گفتگو۔ سائرہ بانو نے حکومت کے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ اس حکومت کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی خارجہ پالیسی کیا ہے اور ملک کو کس طرح آگے لے کر چلنا ہے۔ سائرہ بانو نے انتہائی غصے میں شہباز شریف کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، خدا کے لیے اس ملک کے بارے میں، اس ملک کی عوام کے بارے میں کچھ سوچو، اس سے پہلے کہ عوام تمہارے حل کے بارے میں کچھ سوچے۔